لیس صغیرۃ بالاسرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار. کبیرہ گناہ استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور صغیرہ گناہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو ادومھا، جو کہ کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے، وان قل چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو کہ چھوٹے ہی ہوں، کنسسٹنٹلی کیے جائیں. یہ مت دیکھیے میں گناہ کون سا کر رہا ہوں، یہ دیکھیے میں گناہ کس ذات کے خلاف کر رہا ہوں، کس ہستی کے سامنے کر رہا ہوں. تو وہ چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے. لا تحقرن من الصغائر فإن الجبال قد حصى. بے شک چھوٹے گناہوں کو بلیڈل نہ سمجھیں، کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ پتھروں سے مل کے ہی بنتا ہے، سمندر بھی قطروں سے مل کے ہی بنتا ہے، اور جو ایک ہی قطرہ جو ہے نا وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو دس کین ڈسٹرائے یو. تو ان سے بچیں، بد نظری سے، زبان کے برے بول سے، چھوٹے موٹے گناہوں سے بچیں. اگر انسان ان سے بھی بچ جائے، اللہ اکبر، اگر وہ نیک انسان ہے، وہ چھوٹے گناہوں سے بچ رہا ہے، بڑے سے بچ رہا ہے، بدعات سے بچ رہا ہے، کفر شرک سے بچ رہا ہے، ابھی بھی ابلیس سیٹسفائی نہیں ہوگا. کہے گا اس کو میں نے جنت کے اوپر والے درجے میں الفردوس الاعلیٰ میں نہیں پہنچنے دینا، اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ. تم ویڈیوز دیکھو، ڈاکیومنٹریز دیکھو، تم پب جی کھیلو، تم فورٹ نائٹ کھیلو، تم گیمنگ میں پڑ جاؤ، اس کا میں ٹائم ویسٹ کروں تاکہ یہ نیک اعمال نہ کر سکے. تم فیس بک پہ اسکرول کرتے رہو سارا دن، تم یوٹیوب پہ رینڈم ایکسیڈنٹس، کریزی ایکسیڈنٹس اور سپر ڈائٹ سیف کی ویڈیوز دیکھتے رہو، رینڈم تم بائکنگ کی ویڈیوز دیکھتے رہو، سارا دن اس پہ لگا دو. ناٹ سینگ کہ حرام ہے، کر سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ٹائم ویسٹ کرواتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک اعمال نہ کر سکے. اور سبحان اللہ، اگر انسان اسی بھی بچ جاتا ہے اس ٹریپ سے بھی، اور وہ نیکیاں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو پھر ابلیس آ کے اس کو نیکیاں بتاتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، یہ والی کرو. یہ بڑی بڑی نیکیاں اس کو نہیں بتاتا تاکہ یہ بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے، بڑے بڑے نیکیاں نہ کر سکیں. اور چھوٹی نیکیوں کا اسے حکم دیتا ہے، سجیشن دیتا ہے کہ تم یہ نیکیاں کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تاکہ وہ بڑے نیکیاں نہ کر سکے اور وہ کم درجے کے جنت میں جائے. اللہ کتنا برا اور بدترین دشمن ہے ہمارا. چاہتا ہے کہ سب کو میں کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں. اگر جنت میں کوئی بندہ جا بھی رہا ہے اور اس کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں. آپ کو برسیسا کی سٹوری تو پتہ ہے، لمبی سٹوری ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ 2 لوگ جہاد میں جا رہے تھے، 2 لڑکے، ان کی بہن تھی، انہوں نے پیچھے بہن کو چھوڑنا تھا. برسیسا ہی واز اے پائس پرسن، نیک انسان تھا، مشہور تھا، عابد تھا. کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو سنبھالیں. انہوں نے کہا نہیں، پاگل ہو تم، مجھے اعوذ باللہ منکم، میں اللہ کی پناہ آتا تم سے، تو نکل جاؤ، تم لوگ شیاطین ہو، تم مجھے ایک لڑکی کی رسپانسبلٹی دے رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے. پھر شیطان آیا، وسپر کیا، برسیسا تم خیال نہیں رکھو گے تو کوئی فاسق اور فاجر خیال رکھے گا، برائی کرے گا اس کے ساتھ، تو کتنی بری بات ہے. تم ہی خیال رکھ لو، تم جو ہے نا ریسٹرکشنز کے ساتھ خیال رکھنا. اس نے پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں رہے گی وہ، میں اپنے گھر میں ہوں گا، اپنے مونسٹری میں اپنی عبادت کرتا رہوں گا، کھانا رکھوں گا دروازے کے باہر، خدا کے لے جائے گی. ایسا ایسا کچھ مہینے گزرے، وہ کھانا کے لے جاتی رہی. پھر شیطان آیا، برسیسا کتنی بری بات ہے، تم مرد ہو، وہ عورت ہے، تو عورت کو تم گھر سے باہر نکال رہے ہو کھانا لینے کے لیے. کوئی لڑکوں سے تنگ کر سکتا ہے، کوئی ہراس کر سکتا ہے، تم اسے گھر کے باہر جا کے رکھ لو. اس نے کہا ہاں گڈ آئیڈیا، پردے کے اس میں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. برسیسا گھر کے باہر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر ایسا تھا کہ تم گھر کے باہر رکھ رہے ہو، کھانا گندا ہو سکتا ہے، میلا ہو سکتا ہے، وہ باہر آ کے اٹھا گی، کوئی نظر پڑ سکتی ہے کسی کی، اس سے بد نظری ہو سکتی ہے، کھانا دروازے کے اندر رکھ لو. ہاں گڈ آئیڈیا، یہ تو ٹھیک بات ہے. وسپرز آف شیطان، ہاؤ شیطان پلیز. اس نے کھانا اندر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر آیا کہ اتنے مہینے گزر گئے، تم نے سلام بھی نہیں کیا، آج تک بات بھی نہیں کی، کیسی حالت ہے، بیمار ہے نہیں ہے، کیس کنڈیشن میں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کون پوچھے گا. تم تو باپ کی جگہ پہ ہو، تم اس سے بات تو کرو، ٹھیک ہو، خیریت ہے. بات کرنا شروع کیا دروازے کے باہر سے. پھر شیطان آیا اور کہا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم باہر سے اسے راز و نیاز شیئر کر رہے ہو اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرو تم، حالانکہ تم تو سنسیئر ہو، تم تو ٹھیک ہو، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کوئی فلرٹ نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو تم دروازے کے اندر جا کے بات کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور لوگ برے گمان میں شامل نہ ہو. اور دروازے کے اندر جا کے بات شروع کر دی. اور پھر ایسا ایسا ایفیلیشنز ڈیولپڈ اینڈ دے کمٹڈ زنا. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. اب بھائیوں کے واپس آنے کا ٹائم آ گیا. پھر شیطان آیا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟
فورنیکیشن تو کی اولاد, بھائی پوچھیں گے کس کی اولاد ہے, تو تمہارے تو پورے محلے میں بدنامی ہو جائے گی, تمہیں تو قتل کر دیں گے وہ. تو کیا کروں, انہوں قتل کر دو. لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا اور دفنا دیا. جب بھائی آئے پوچھا میری بہن, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو چلی گئی اس دنیا سے, بیمار ہوئی چلی گئی. ہم نے کہا چلیں قدر اللہ ما شاء فعل. شیطان تینوں کے خواب میں آیا اور کہا کہ تمہاری بہن وہاں دفن ہے. اور ایک نے بھائی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا, تیسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ سبحان اللہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اور وہ جگہ ڈگ کی تو دیکھا ان کی بہن اور ان کی بیٹی وہاں دفن تھی. برسیسہ کو پکڑا اور دربار میں لے گئے, اور پھانسی جب ہونے لگی تو شیطان اپنی فزیکل فارم میں آیا اور کہا کہ برسیسہ آئی ایم ابلیس, آئی ایم شیطان, یہ سارے وسپرز تمہیں میں نے دیے, میں ہی ہوں تمہیں پھنسانے والا, اور میں ہی ہوں تمہیں یہاں تک پہنچانے والا, اور اب میں ہی ہوں جو کہ تمہیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے. تو برسیسہ ڈیسپریشن میں کہتا ہے کہ مجھے نجات دو, کیا کرتا ہے, کیا کرنا ہے, کہ بس مجھے میرے سامنے سجدہ کر لو, میرے سامنے سر جھکا دو, اور پھر دیکھو میں تمہیں نجات دیتا ہوں یہاں سے. برسیسہ نے سر جھکایا اور سجدہ کیا, السلام علیکم کر کے, السلام علیکم تو میں کہہ رہا ہوں لیکن نکل گیا وہ, سبحان اللہ, کہ آج کے بعد ہمارا کوئی تعلق نہیں, اٹ واز اے نائس میٹنگ ود یو. اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی, اینڈ ہی ڈائیڈ اپون شرک. دس از اے ٹرو انسیڈنٹ. اللہ کے نبی نے اس کو نریشن میں صحیح حدیث میں بتایا. یو نو ہاؤ شیطان کمز نیک خیالات کے ساتھ ساتھ, نیک ان کے ساتھ ساتھ. اور شیطان کے اسپیسیفک گولز کیا ہیں, وہ ہمیں غربت سے ڈراتا ہے, فیئر آف پاورٹی, کہ تم ہائے غریب ہو جاؤ گے. تم نے اگر میوزک نہ لے کے اپنے ریسٹورینٹ میں, تم نے اگر ریسپشنسٹ پہ یا کال پک کرنے والی خاتون نہ بٹھائی تو تمہارا کام نہیں چلے گا, تم غریب ہو جاؤ گے. قرآن میں کیا آتا ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے.